اگر ہلکے میں ہوں تو ظاہر ہے 4-5 ہزار بندہ ان ایوریج مجھے آپ نے لاسٹ میں جی عید پہ مجھے ملنے آتا ہے. تو ظاہر ہے اب ذرا عید ڈفرینٹ ہو گئی ہے. الحمدللہ میری آپ کو پتہ ہے ریسنٹلی 2-3 سال پہلے شادی ہوئی, 1-2 سال کی بیٹی ہے. کہنے لگے میں نے ریسنٹلی 2-3 شادیاں کی. وہ بھی اگر آپ جیسے بابرکت 2 ساتھ رہے تو کوئی بعید نہیں, یہ بھی ہو جائے گا. اچھا جی, گھر میں صفائی نہیں کروں گا یا بچوں کو نہیں نہلاؤں گا یا نیپی نہیں چینج کروں گا, تو میں سارا وہ ٹائم دیتا تھا. کھانا وغیرہ بھی پکا لیتے ہیں؟ کھانا میں سب کچھ بنا لیتا ہوں ماشاءاللہ. پراٹھا یہ وہ برتن بھی تو برطانیہ کیوں گئے؟ گئے؟ برطانیہ کیوں گئے؟ جس طرح ہماری روایتی طور پر پاکستانی خواتین جو ہیں اپنے ہسبینڈ کو انڈر دا تھم کر لیتی ہیں, آپ انڈر دا تھم اپنے آپ کو کنسیڈر کرتے ہیں بیگم کے یا نہیں؟ بیسیکلی وہ سمجھتے تھے کہ عمران خان صاحب پاکستان کو جو ہے کامیابی کی طرف لے کے جائیں گے. اور اب میں نے دیکھا ہے کہ جو چیف آف ڈیفینس فورسز ہیں سید عاصم منیر, ان سے متعلق بڑا میں نے دیکھا لوگوں کے اندر پیار موجود ہے. وہ لوگ جو کہ ہارڈ کور ڈائی ہارڈ پی ڈے فالوور تھے. یہ جو آپریشنز بھی عید سے پہلے جو ہو رہے تھے جس میں ابھی ہالٹ کیا تھا, یہ میں انفارمیشن کی بنیاد پر پاکستان کبھی نہیں کرنا. جی پاکستان مسلسل ان کو یہ کہتا رہا کہ بھائی آپ اپنی سرزمین ہمارے خلاف. جی آپ دیکھیں, میں نے پچھلے ہفتے یہ ٹی وی پروگرام میں بھی یہ بات کر رہا تھا کہ ایک امریکہ کا ادارہ ہے جو مذہبی آزادیوں کے حوالے سے عالمی دنیا کی, اس میں انہوں نے باقاعدہ طور پہ امریکن حکومت کو یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ RSS پہ اور راک کے اوپر پابندی لگائیں. وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ جس کے منہ کو پیسہ لگ جائے, پیسہ جو ہے چھیننا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. لیکن اگر یہ نہیں کریں گے تو مجھے یہ ضرور امید ہے کہ اگر یہ فوج راہ راست آپریشن کر سکتی ہے, راہ نجات کر سکتی ہے, رد الفساد کر سکتی ہے, تو طالبان کو بھی ضرب طالبان کو فکس کرنا. بیسیکلی پاکستانی فوج کو لوگ انڈرمائن کرتے ہیں. بہت سے لوگوں کو اعتراض تھا, جنید اکبر صاحب کہتے ہیں تو نام تبدیل کر دیا لیکن کام آپریشنز وہی ہیں, فنکشنز وہی ہیں, تو وہ کو فورس بنے گی, اور فورس بنے گی تو باقی احتجاج ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں ابھی تک تو ٹو بی آنیسٹ آپ کچھ نہیں کر سکتے. اب جو ٹریک ریکارڈ آپ دیکھ رہے ہیں, کوئی اس طرح کی بڑی تحریک تو ہمیں نظر نہیں آئی. وہ اسٹیج ہی نہیں آئی کہ جہاں پہ حکومت کو اتنا دباؤ آ. کیوں اور اسی وجہ سے خان صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت تو بات کرنے کا فائدہ. تو حکومت سے پوچھتے ہیں جی, پہلی دفعہ میں نے اتنی قریب سے ایک منسٹر دیکھا ہے. جو ہمارا شو ہے, اگر اس شو میں جو چیزیں ہم کاٹ دیتے ہیں, جو میری اور چوئی صاحب کی نوک جھونک ہوتی ہے, اگر وہ نوک جھونک جو ہے اگر وہی ایز اٹ از آن ایئر ہو جائے تو آپ یقین کریں کہ پاکستان کا کوئی پروگرام ہمارے پروگرام کے نزدیک نہیں آ سکتا. میرا بہت زیادہ قریبی تعلق تھا مرحوم ارشد شریف صاحب اور ان کے ساتھ. بڑا دل کا بادشاہ آدمی, بڑے 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 دل والا آدمی, دسترخوان کا کھلا اور دلیر آدمی. وہ بھائی تھا. یقین کریں کہ میں بہت کم زندگی میں رویا ہوں, تو ارشد شریف کی جو شہادت پر میری آنکھوں سے آنسو نکلے اور بڑا میں رویا ہوں اس پر. میرے لورز بھی ہیں, میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے, کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا, جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم اور بہت بہت عید مبارک. ناظرین, ماہ سیام گزرا, اللہ تعالیٰ جو ہم نے ٹوٹی پھوٹی عبادات کی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قبول اور منظور کرے. اور اس دعا کے ساتھ اس پروگرام کا آغاز کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے لیے جو اس وقت حالات ہیں ان میں جلد از جلد جو ہے وہ بہتری اور آسانی پیدا کرے. آج عید کا بابرکت دن ہے اور آج ہم نے دعوت دی ہے جی 2 ایسے مہمانوں کو جو میرے اپنے دل کے بہت قریب ہیں. سب سے پہلے میں تعارف کراتے چلوں تو حذیفہ رحمان صاحب ہیں جی, وزیر مملکت ہیں. السلام علیکم, عید مبارک حذیفہ آپ کو. اور بہت بہت عید مبارک ماشاءاللہ. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جی عطر کاظمی صاحب, اور عطر کاظمی صاحب کا میرا ایک بڑا عزت اور احترام کا تعلق ہے. میرے وہ بڑے بھائی ہیں اور یقین کریں کہ ہمیشہ اخلاق سے ہم دونوں نے ایک دوسرے سے بات کی ہے. نظریاتی اختلاف ہم دونوں کا رہا لیکن ہمارے دل آپس میں بہت قریب ہیں جی. سر السلام علیکم اور عید مبارک. عطر کاظمی صاحب آپ کو بہت شکریہ. تو حذیفہ صاحب یہ بتائیں کہ عید آپ کو آج کل کی عید اچھی لگتی ہے یا پرانی بچپن کی عید اچھی لگتی ہے؟ دیکھیں حسن صاحب, عیدیں تو وہ بچپن کی ہوا کرتی تھیں. عید ملا کرتی تھی, عید نماز پڑھنے کا شوق, ساری رات جاگنا, کپڑوں کی تیاری کرنا. اب تو عید یا ہلکے میں گزرتی ہے, آپ نے آسٹریٹی میئرز ہم پر لگوا دیے تو ہم تو اس دفعہ ہلکے میں نہیں گئے, اور کچھ ذرا صحت کے ایشوز بھی تھے. پھر آپ نے حکم نامہ جاری کر دیا کہ بھی عید نماز پڑھ کر آپ نے اچھے بچوں کی طرح, فرما بردار بچوں کی طرح میرے پروگرام میں آ جانا ہے جناب. تو آج تو ہم عید آپ کے ساتھ منا رہے ہیں. لیکن جو بچپن کی عید تھی, عیدیں وہی ہوا کرتی تھیں, پرامن ماحول ہوا کرتا تھا, فرسٹریشن نہیں تھی, کوئی ٹینشن نہیں تھی, اور ظاہر ایک جذبہ ہوتا تھا کہ جو ہے کبھی اس رشتہ دار کے گھر جانا ہے, کبھی اس رشتہ دار کے گھر جانا ہے, اور ظاہر کزنز وغیرہ سارے اکٹھے ہو جاتے تھے. اب تو ظاہر ذمہ داریاں ہیں, اگر ہلکے میں ہوں تو ظاہر 4-5 ہزار بندہ ان ایوریج مجھے آپ نے لاسٹ میری ویڈیو دیکھی ہوں گی, عید پہ مجھے ملنے آتا ہے.
تو ظاہر ہے اب ذرا عید ڈفرینٹ ہو گئی ہے. اب عید کیوں کہ سیاسی ہو گئی ہے, ذمہ داری والی عید ہو گئی ہے. تو اطہر قاسمی صاحب آپ کی تو سیاسی عید نہیں ہے, آپ کی تو میرے خیال سے پیورلی فیملی والی عید کرتے ہیں آپ تو. اور کیا کرتے ہیں عید پر؟ دیکھیں کوشش یہی ہوتی ہے کہ فیملی کے ساتھ ٹائم گزارا جائے, بچوں کے ساتھ ٹائم گزارا جائے, اور جتنے بھی دوستوں کے ساتھ کیچ اپ ہو سکتا ہے ان سے ملاقات ہو. آپ سے ملاقات ہو گئی, حذیفہ صاحب سے ملاقات ہو گئی, یہ تو بونس ہو گیا. تو عید پہ یہی کوشش ہوتی ہے, آپ کو پتہ خود اس انڈسٹری سے کہ عموماً جب بھی کوئی امپورٹنٹ ایونٹ ہوتا ہے اس میں آپ کی کام کی جو مصروفیت ہوتی ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. جی, اور سم ٹائم آپ اپنے پیاروں کے ساتھ اس طرح جو ہے وہ عید نہیں گزار سکتے. تو جب بھی موقع ملتا ہے کوشش یہی ہوتی ہے کہ فیملی کے ساتھ ٹائم گزارا جائے. فیملی سے مراد پیرنٹس کے ساتھ یا وائف یا اپنے بچوں کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ, فیملی سے مراد کیا؟ جی فیملی سے مراد ایک تو وائف اور بچے جو امیجیٹ. وائف ایک ہے یا دو؟ جی ماشاءاللہ ایک وائف ہے میری. ماشاءاللہ میں بھابھی کو ملا ہوں, بڑی گریسفل ہیں بھابھی, بڑی ماشاءاللہ ان میں ایک خاندانی پن کا بڑا ریفلیکشن جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے. اور یقین کریں کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اطہر قاسمی صاحب بڑے خوش نصیب ہیں, جس طریقے سے میاں بیوی کو میں نے اکٹھے دیکھا اور جس طریقے سے ان کی ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت, تو ایک کیمسٹری ہے. میرے خیال سے ہم شور کہ ماشاءاللہ بڑے بلیسڈ ہیں اطہر قاسمی صاحب. وہ لندن سے اسپیشل ان کی خاطر ان کے ساتھ عید کرنے آئی ہیں. نہیں وہ تو یہاں پر آ گئی ہیں. ہاں بس اب تو زیادہ ٹائم ان کا ادھر گزرتا ہے. بیچ میں یہ صحیح کہہ رہے ہو صاحب, پھر ان کی اس لیے کہ ان کی فیملی سب ادھر ہے تو وہ ان کا تعلق ادھر سے ہے, تو اس وجہ سے پھر ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے. لیکن اوبیسلی میرے خیال میں لائف پارٹنر کے ساتھ آپ کی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو تو پھر تو بڑا مسئلہ بن جاتا ہے ہماری فیلڈ کے اندر. تو پھر تو کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے ماشاءاللہ 4 بچے ہیں. ماشاءاللہ. میرا کیا عمر ہے ان کی؟ سب سے بڑا بچہ 23 سال کا ہے. ماشاءاللہ. تو ایم اے کر رہے ہیں, ماسٹرز فنش کر رہے ہیں. اس کے بعد ایک یونیورسٹی فنش کرنے والے جو دوسرے نمبر پہ ہیں. جی. پھر لائر ایک بچہ میرا بن رہا ہے ماشاءاللہ. اور وہ بھی سارے برطانیہ میں. سب بیٹے ہیں جی؟ نہیں میرے ماشاءاللہ 3 بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا ہے. 3 بیٹیاں اور ایک. سب سے بڑا کون ہے جی؟ سب سے بڑی بیٹی ہے میری. بیٹی ہے جی ماشاءاللہ. حذیفہ آپ کی؟ جی الحمدللہ میری آپ کو پتہ ہے ریسنٹلی 2-3 سال پہلے شادی ہوئی. 1-2 سال کی بیٹی ہے. کہنے لگے میں نے ریسنٹلی 2-3 شادیاں کی. وہ بھی اگر آپ جیسے بابرکت 2 ساتھ رہے تو کوئی بعید نہیں, یہ بھی ہو جائے گا. اچھا جی. جتنا آپ ماشاءاللہ جو ہے نا برکت ڈال رہے ہیں, کافی لوگ دوست ہیں ذاتی ذرا بھائی سے جو ہے وہ چھیڑ چھاڑ لگی رہتی ہے. الحمدللہ بھی ریسنٹلی اللہ نے بیٹا دیا جی, وہ کچھ ماشاءاللہ. تو بس ایک. کیا نام ہے بیٹے کا جی؟ بیٹے کا نام سے دادا کے نام پہ رکھا ہے نواب شہریار سلطان. نواب شہریار سلطان. ماشاءاللہ بڑا مطلب بھارا سا نام ہے. دادا جی کا پاکستان کا تیسرا بڑا لینڈ کلیم تھا ماشاءاللہ. ہم نے سنام سے مائگریٹ کیا تو بس میں نے کہا ذرا ان کے نام پر ہی اس کو جو ہے ہم آگے چلائیں. تو بیٹا اچھا لگتا ہے بیٹی؟ مجھے ویسے بیٹی پسند ہے. بیٹی ہاں بس سر بہنی وہ اچھی پیاری باتیں بھی کرتی ہے اور میرے دل کے بڑا قریب ہے. اور لیکن ذرا بیٹوں کا پتہ ہوتا ہے کہ ذرا یہ تو ساتھ ہے ہی ہیں. بیٹیاں ذرا میں اصل میں ایون کہ بیٹی کو بھی ٹائم نہیں دے پاتا تھا. میں ایک دن ٹرکش ایمبیسڈر کے گھر گیا کھانے پر جی, تو میری بیٹی بھی ساتھ تھی. تو مجھے وہ کہنے لگا کہ میں نے کہا آپ پولیٹیکل سائڈ سے ہیں یا بیوروکریٹک سائڈ سے؟ میں تو سول سروینٹ تھا اور کرتا کرتا میں ایمبیسڈر لگا ہوں. جی. مجھے کہنے لگا مجھے وہ ڈیز یاد آتے ہیں جو میں نے اپنی سرکاری نوکری کو دی ہیں اور میں اپنی بیٹی کو ٹائم نہیں دے سکا. تو میں چاہتا ہوں کہ میں اب اپنی بیٹی کو جو ہے وہ وقت دوں, لیکن کہتا وہ وقت گزر چکا ہے. اطہر بھائی آپ بچوں کو ٹائم دیتے ہیں؟ جی کوشش ہوتی ہے. اب تو ماشاءاللہ بچے بڑے ہو گئے, جب چھوٹے تھے تو میرا گزشتہ 20-25 سال برطانیہ میں ہی گزرے. میں ایز لیٹ اپنی ٹینز میں وہاں پہ چلا گیا تھا, تو میں تو کافی ٹائم دیتا تھا اس میں. بچوں کو نہلانا بھی, بچوں کا کھانا بھی بنانا, اس لیے کہ ہم دونوں میاں بیوی اکٹھے رہتے تھے. جی ٹھیک ہے. تو جاب کی اگر اس کی جاب ہے, اگر میں آف ہوں تو میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ میں گھر میں صفائی نہیں کروں گا یا بچوں کو نہیں نہلاؤں گا یا نیپی نہیں چینج کروں گا. تو میں تو سارا وہ ٹائم دیتا تھا. کھانا وغیرہ بھی پکا لیتے ہیں؟ کھانا میں سب کچھ بنا لیتا ہوں ماشاءاللہ. پراٹھا یہ وہ, برتن بھی. تو برطانیہ کیوں گئے؟ برطانیہ کیوں گئے؟ برطانیہ میں پڑھنے گیا تھا. اچھا. میں نے جب بی اے کیا. کون سال گئے تھے آپ؟ میں 99 میں گیا تھا. 99 میں؟ جی 99 میں چلا گیا برطانیہ, اور پھر وہاں پہ جا کے مختلف کام وغیرہ کرتا رہا. ایک بینک میں بھی میں نے کام کیا. پھر میں نے وہاں پہ 2 ڈگریاں کی ماشاءاللہ. پہلے آنرز کیا, پھر ماسٹرز کیا, پھر میری بی بی سی میں جاب ہو گئی. جی. اور شادی بھی وہیں کی؟ جی شادی بھی میں نے وہیں پہ کی. بس وہ دل والے دلہنیاں یاد ہے نا آپ کو فلم, وہ راج کو ملی. آپ نے پورے سفر پہ گئے لے کر بیگم صاحبہ کو؟ نہیں انٹرلاکن تک وایا فرانس. بس میں نے شادی تک ہی سفر. تو بس پھر شادی بھی وہیں پہ کی, اور پھر اس کے بعد جو ہے جب بی بی سی کے بعد پھر پاکستانی میڈیا سے انٹریکشن ہونا شروع ہوا, تو بس پھر. تو جو ہماری بھابھی ہے انہوں نے آپ کو, جس طرح ہماری روایتی طور پر پاکستانی خواتین جو ہیں اپنے ہسبینڈ کو انڈر دا تھم کر لیتی ہیں,
آپ انڈر دا تھم اپنے آپ کو کنسیڈر کرتے ہیں بیگم کے یا نہیں؟ نہیں ٹو بی آنیسٹ وہ یا آپ منہ زور گھوڑے ہیں جو قابو نہیں آ سکتا؟ منہ زور گھوڑا تو نہیں ہوں، پر میں جو ہوں وہ مسئلہ یہ ہے کہ قابو آنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے میرے لیے، کہ مجھے کوئی کہے نا کہ آپ ادھر بیٹھ جاؤ یہ کرو، تو وہ میرے خیال میں ان کو بھی اس چیز کی سمجھ ہے، وہ زیادہ نہیں کہتی ہیں، باقی وہ آنکھ ان کے آنکھ سے کے اشارے سے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں. اچھا جی، شریف آدمی ہے. دیکھیں نا، دیکھیں بڑے ہی جگلر آف ورڈز، وہ بڑے پیار سے وہ بات پیغام بھی دے دیا، بیگم کو بھی خوش کر دیا، آڈینس کے سامنے اپنا ایک جو ہے نا وہ امیج بھی بنا دیا، کچھ بھی نہ کہا اور کچھ کہہ بھی گیا. تو حذیفہ صاحب آپ سچ بتائیں. میری اصل میں بیگم سے ہو گئی ہے دوستی. اچھا جی. تو آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ بیویوں سے دھوکا ہو سکتا ہے، دوستوں سے دھوکا نہیں ہوتا. صحیح ہے. تو اب نہیں دوستی کا ماحول ہے. اگر ویسے تو میری بیگم سے بیگم والا تعلق ہوتا تو شاید زندگی گزارنا بڑا مشکل ہوتا. اچھا جی. تو ہم نے پھر دوستی کر لی. صحیح ہے. تو الحمدللہ بڑا اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے. تو دوستی سے پہلے کی کچھ تلخ یادیں ہیں یا نہیں؟ کوئی نہیں. میری بیگم ڈاکٹر ماشاء اللہ اور بڑا انڈرسٹینڈ کرتی ہے چیزوں کو، تو بس اس نے ہمیں برداشت کیا، اس کی مہربانی ہے. فیملی سے ہیں آؤٹ آف فیملی ہے؟ نہیں، بیسیکلی میری والدہ کی دور کی دوست ہیں، تو ان کی بیٹی ہیں وہ. اچھا، تو بیسیکلی مدر کا جو فرینڈ سرکل ہے وہاں سے ہیں. جی رائٹ. تو آپ جانتے تھے بھابھی کو پہلے شادی سے؟ میں نہیں جانتا تھا. بیسیکلی ارینج میرج آپ کی؟ ارینج میرج ہے. وہ دیکھیں لو میرج کر کے بیٹھے ہوئے بھائی مارے. ہمیں اصل میں لو کا ٹائم نہیں ملا نا جی. نہیں ابھی ہم آنکھیں کھول رہے تھے، آپ نے ہمیں جرنلزم میں گھسا دیا، جرنلزم سے آپ نے ہمیں نکالا، عمران خان ہمارے پیچھے پڑ گیا، اس سے ہم نکلے، پھر سیاست شروع کر دی. جی. تو ہم نے تو یونیورسٹی لائف دیکھی نہیں نا، بس یونیورسٹی ہم ڈگری لے گئے. جی. کبھی پنجاب یونیورسٹی، کبھی قائد اعظم یونیورسٹی، کبھی ادھر کبھی ادھر. تو اطہر کاظمی صاحب نے تو ماشاء اللہ زندگی کو بھرپور جی ہے جی. 99 میں لنڈن چلے گئے، بیچ میں اسکپ کر دیا. یہ مجھ سے بھی پہلے گئے جی. میں 2001 میں گیا تھا. اچھا. پہلی دفعہ جی، پہلی دفعہ پڑھنے کے لیے گیا تھا. تو 2001 میں گیا تھا. یہ 2000 تھا، 2001 تھا. 2001 میں گیا تھا. اور وہاں جب میں گیا تو اس وقت کا جو لنڈن تھا اور آج کے لنڈن میں زمین آسمان کا فرق پڑ گیا ہے. بلڈنگز وہی ہیں لیکن جو ماحول ہے وہاں وہ بدل گیا، وہ خاصا تبدیل ہو چکا ہے. جی. اور آپ کو ویسے اب اچھا لگتا ہے لنڈن اچھا لگتا ہے یا پاکستان؟ نہیں دیکھیں، پاکستان تو آپ کا اپنا ملک ہے نا. پاکستان تو ایسے ہی یقین کریں کہ آپ دنیا میں کہیں پہ بھی ہوں، کوئی بھی جو اوورسیز پاکستانی ہے جن کے اوپر بڑی تنقید بھی ہوتی ہے کہ یہ ہر معاملے میں کیوں گھستے ہیں، ان سب کا ایک خواب ہے کہ ایک دن ہم نے اپنے ملک واپس، ان کا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے. چاہے وہ جتنے بھی پی ٹی آئی سپورٹرز ہیں، میں یقین کروں کہ لیکن میں یہ دیکھیں ان کا بیسیکلی پی ٹی آئی سے سپورٹ بھی جو تھی نا بنیادی طور پر حذیفہ، وہ پاکستان کو بیسیکلی وہ سمجھتے تھے کہ عمران خان صاحب پاکستان کو جو ہے کامیابی کی طرف لے کے جائیں گے. اور اب میں نے دیکھا ہے کہ جو چیف آف ڈیفینس فورسز ہیں سید عاصم منیر، ان سے متعلق بڑا میں نے دیکھا لوگوں کے اندر پیار موجود ہے. وہ لوگ جو کہ ہارڈ کور ڈائی ہارڈ پی ٹی آئی فالوور تھے، اس مرتبہ وہ میں ان سے جب ملاقات ہوئی ہے تو مجھے وہ بڑے بدلے سے سرکار معلوم ہوئے. اور مطلب میں ایون کہ جو ایسٹ لنڈن سائڈ ہے میں وہاں پر بھی گیا، کلے ہال ایک جگہ جی، وہاں پر میری کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی. پھر الفرڈ میں گیا، پھر آگے ایک اور جگہ جی سیون کنگز میں، وہاں چکر لگا. یہ 3-4 جگہوں پر میرا جو ہے والتھمسٹو، یہ 4-5 جگہوں پر میرا جانا ہوا. اور یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پر میں بہت کم مطلب میرا ہوتا ہے جانا، لیکن وہاں پر جا کر لیکن ڈائی ہارڈ وہاں کے لوگ جو ہے پی ٹی آئی فالوورز ہیں. تو ملاقاتیں ہوئی لوگوں سے، تو لوگوں کی یعنی جو پاکستان نے فتح حاصل کی ہے معرکہ حق میں، اس کی بڑی خوشی ہے جی. وہ مجھے کچھ ایک بندہ بتا رہا تھا، کہتا ہے میچ تو ہم کرکٹ کا ہار جاتے ہیں لیکن جو ریئل وار ہے اس میں ہم جیت گئے، ہم نے پھینٹی لگا دی ہے. نہیں، کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ بات آپ جنگ تک ہی رکھیں، کرکٹ نہ کھیلا کریں. ٹھیک ہے جی. نہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں بالکل پاکستانیوں کو جانتا ہوں ایسے کہ بانی تحریک انصاف نے ان کو یہ باور کرایا کہ شاید میں بہت بڑا پیٹریوٹسٹ ہوں اور پاکستان کے پیٹریوٹزم پہ میں بہت بڑا چلوں گا. ان لوگوں نے بیسیکلی بانی تحریک انصاف سے اپنی محبت یا تعلق پاکستان سے حب الوطنی سے ٹرانسلیٹ کرنا شروع کیا. اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایسے میں بزنس مینس کو جانتا ہوں جو دنیا میں انتہائی مؤثر بزنس مینس ہیں، امریکہ اور برطانیہ کے، اور وہ اس وقت آپ کے افواج پاکستان کے ساتھ اس طریقے سے سی سپلائی دیوار کی طرح کھڑے ہوئے ہیں. حالانکہ وہ بانی تحریک انصاف اور تحریک انصاف کے ڈائی ہارڈ تھے، لیکن جب انہوں نے خاص طور پر 2 ایونٹس دیکھے، ایک یہ بی ایل اے والا معاملہ اور 9 مئی سے پہلے جو صورتحال تھی، تو انہوں نے کہا جی پاکستان سے آگے تو کوئی چیز نہیں ہے. یعنی پاکستان سے ظاہر لوگ محبت کرتے ہیں، اور ظاہر ہے پھر جب افواج پاکستان ڈلیور کر رہی ہو اور ہندوستان کو شکست دے رہی ہو یا بلوچستان میں خارجیوں کو شکست دے رہی ہے، تو ظاہر ہے پھر اس کا اثر آتا ہے اور وہی جو محبت ہے وہ ٹرانسلیٹ ہو جاتی ہے آپ کی فورسز کے ساتھ. اطہر کاظمی صاحب یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے واٹ نیکسٹ؟ یہ تو چلیں اب عید کے 2-3 دن ہیں گزر جائیں گے. ہم نے الحمدللہ گریس شو کی، جو ہمارا کانفلکٹ چل رہا تھا افغانستان کے ساتھ، ہم نے اپنا جو آپریشن ہے اس کو پاز کر دیا عید کے احترام کے اندر. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد شاید دوبارہ ہمیں آپریشن کا آغاز نہ کرنا پڑے اور جو افغانستان کے اندر قابض طالبان کی رجیم ہے وہ کچھ ہوش کے ناخن لے اور معاملات کو افہام و تفہیم کے ذریعے اور پاکستان کے مطالبات کو تسلیم کرتے ہوئے پاکستان کے ساتھ کوآپریٹ کرے؟
دیکھیں یہ جو آپریشنز بھی عید سے پہلے جو ہو رہے تھے اور جس میں ابھی ہالٹ کیا گیا، یہ میں انفارمیشن کی بنیاد پہ آپ کو بتا رہا ہوں، پاکستان کبھی نہیں کرنا چاہتا تھا. جی پاکستان مسلسل ان کو یہ کہتا رہا کہ بھائی آپ اپنی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہو. جی آپ دیکھیں میں نے پچھلے ہفتے ہی ایک ٹی وی پروگرام میں بھی یہ بات کر رہا تھا کہ ایک امریکہ کا ادارہ ہے جو مذہبی آزادیوں کے حوالے سے عالمی دنیا کی رپورٹیں دیتا ہے. اس میں انہوں نے باقاعدہ طور پہ امریکن حکومت کو یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ آر ایس ایس پہ اور را کے اوپر پابندی لگائیں کیونکہ وہ وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. تو ایک ایسا ملک جہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تو کیا افغانستان ان کے قریب اس لیے ہے کہ وہ کوئی برادر اسلامک بھائی چارہ انہوں نے کرنا ہے یا اسلام کی خدمت کروانی؟ کس لیے ان کے ساتھ ہے؟ وہ اس لیے ان کے ساتھ ہے کہ ان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی. اب میں یہ نہیں کہتا کہ سارا ہی جو ان کا قصور، ہو سکتا ہے ہماری بھی کوئی غلطی ہو سکتا ہے کہ ان کے بھی گلے شکوے ہوں، لیکن جتنے ہم نے یہاں پہ جنازے اٹھائے، جتنی یہاں پہ دہشت گردی ہوئی ہے، تو وہ بات ہم بیٹھ کے بھی تو کر سکتے تھے نا. ان کو بار بار کہا گیا کہ یہ جو یہاں سے دہشت گردی ہو رہی ہے اس کو روکیں، تو انفارچونیٹلی انہوں نے شاید مناسب نہیں سمجھا یا وہ کیا سوچ رہے تھے. پر اس کے بعد پھر جو پاکستان نے کاروائیاں کی ہیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ مجبوری میں کی ہیں. پاکستان نے کوئی خوشی سے نہیں کی کہ مجبور کر دیا، ان کو مار دیں گے. یہ مجبوری تھی اور اس کو سمجھا کے جب وہ نہیں سمجھے تو پھر پاکستان کو یہ کرنی پڑی کاروائی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو حذیفہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر وہ نہیں مانتے تو ہمیں اس کو کنٹینیو کرنا پڑے گا اس آپریشن کو؟ جی بہت شکریہ حسن صاحب. خود آپ ماشاءاللہ یہ نہیں کہ آپ کو شو میں بیٹھے ہوئے ہیں، خود آپ کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، آپ خود اتھارٹی ہیں ان سارے موضوعات پہ، ویل کنیکٹڈ ہیں، خبریں آپ کے پاس چل کر آتی ہیں. لیکن گزارش یہ ہے کہ جس طریقے سے ادر کاظم صاحب نے کہا، بالکل ہم نے دل پر بڑا پتھر رکھ کر اس آپریشن کا آغاز کیا تھا. اور آپ کو پتہ ہے ذاتی طور پر کہ یہاں ملک میں آوازیں اٹھ رہی تھیں کہ ہم مذاکرات نہیں کر رہے، حالانکہ بیک ڈور چیزیں چل رہی تھیں ٹرکی کے سامنے اور جو ہے قطر کے سامنے جو کچھ ہوا اور وہاں ایکسپوز ہوئے. یہ ہم نے 3 چیزیں کہیں نے تینوں سے بیک آؤٹ کر گئے. ایک ہم نے کہا کہ یا تو ڈیرول لینڈ سے دور جا کر انہیں آباد کر دیں. انہوں نے کہا 10 ارب لیں گے، ہم نے کہا 10 ارب لے لیں. پھر اس سے پیچھے ہٹ گئے. پھر ہم نے کہا چلیں محفوظ پناہ گاہیں اگر ان کی ہیں ہمیں اجازت دیں، ہمیں نشانہ بنا لیں. تیسرا ہم نے کہا کہ چلیں آپ ان سے لا تعلقی کر دیں اور آپ اور ہم ایک پیج پر آ جائیں. تینوں سے بیک آؤٹ کر دیں. اور اب بھی میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں آج کے دن تک ہم نے جو 3 یعنی آج عید کا پہلا دن، چاند رات 2 دن، 4 دن ہو گئے آپریشن رکے ہوئے. اگلے 2 دن بھی رکا رہے گا. اور آپ کو پتہ ہے ذاتی طور پر کہ کس طریقے سے قطر اور ترکی نے اس میں انٹروین کیا. تو دیکھیں بہانے ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں ایک موقع دیا ہے کہ اپنے قبلہ درست کر لیں. ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ دوبارہ ہم اپنی فورسز سے ذریعے دوبارہ آپریشن شروع کریں، باقی چیزیں کریں، لیکن کم از کم انہیں بھی اپنا کنڈکٹ ثابت کرنا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ 2600 کلومیٹر کا بارڈر ہے، یہ پھر وہاں سے خارجی بھیجیں، ہماری فورسز کو نشانہ بنائیں اور ہم بے بسوں کی طرح بیٹھے رہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر افغانستان کے جو طالبان رہنما ہیں انہیں سمجھ آ گئی کہ ہم نے ٹی ٹی پی کی سہولت کاری نہیں کرنی یا اسرائیل یا بھارت سے فنڈنگ لے کر اپنے جو ہے یہاں پر ان کے سیف ہاؤسز نہیں چلانے، تو ہم کبھی دوبارہ آغاز نہیں کریں گے. لیکن اگر ظاہر ہے پاکستان کے نظر اندازی ہوگی. لگتا کیا دیکھیں مجھے یہ لگتا ہے کہ ظاہر ہے افغان طالبان میں بھی کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، کچھ برے لوگ بھی ہیں. اور ملت اسلامیہ افغانستان کی ہم نے جو جتنے بھی طالبان رجیم ہے، چاہے ملا عمر کا بیٹا ہے، ملا ہیبت اللہ ہے، ان ساروں کی فیملیز پشاور میں ان کے بچوں کو ہم نے مہمان نوازی کی ہے. کولڈ وار سے لے کر جلال الدین حقانی صاحب کا جو بیٹا ہے، یہ تو میرے خیال سے فیڈر پیتا ہوگا جب کولڈ وار سٹارٹ ہوئی، سراج الدین حقانی. آج وہ آرمی چیف ہے، بھی نے خود بیہیو کرنا ہوگا. اور میں تو انہیں اچھے کی توقع کرتا ہوں کہ اللہ کرے ان میں سے کوئی اچھے لوگ سامنے آئیں. لیکن جو ظاہر طریقہ کار لگ رہا ہے، جس کے منہ کو پیسہ لگ جائے، پیسہ جو ہے چھیننا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. لیکن اگر یہ نہیں کریں گے تو مجھے یہ ضرور امید ہے کہ اگر یہ فوج راہ راست آپریشن کر سکتی ہے، راہ نجات کر سکتی ہے، رد الفساد کر سکتی ہے، تو ان طالبان کو بھی ضرب عضب ان طالبان کو فکس کرنا. بیسیکلی پاکستانی فوج کو لوگ انڈرمائن کرتے ہیں. آپ اپنی نیوکلیر پاور، آپ اپنا ڈیفنس پاور ایک سائڈ پہ بھی رکھ دیں، ہماری فوج حوصلے سے لڑتی ہے. اور حوصلہ کسی میں ہوتا ہے. بیسیکلی یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہماری تو 6 لاکھ فورس لڑ رہی ہوتی ہے، باقی عورتیں بچے نکال دیں، باقی سارے ہم فوجی ہیں، بندوقیں لے کے ہم تو تیار ہیں پاکستان کی خاطر. دنیا میں کہیں نہیں ہے. اگر حسن ایوب کے پلازے ہیں اسلام آباد میں، دادے کی اربوں کی جائیداد ہے، پاکستان کی بات آ جائے، آپ AK-47 لیں گے، گاڑی لیں گے، بارڈر پہ چلے جائیں گے. آپ اپنا چارٹر نہیں کرائیں گے. جہاں جہاں جنگ ہو رہی ہے وہاں بزنس مین اربپتی آدمی ڈرپوک ہے، چارٹر کراتا ہے، غائب ہو جاتا ہے. صحیح. اطہر کاظمی ہے، یہ لندن سے آیا ہے، لندن نہیں بھاگے گا. یہ کہ نہیں، یہ پاکستان. تو مقصد کہنے کا یہ کہ یہ دنیا کو سمجھنا چاہیے. اور میرے خیال سے یہ بات ٹرمپ سمجھ گیا ہے. وہ بڑا ذہین آدمی ہے، کاروباری آدمی ہے، گھاٹ گھاٹ کا پانی پہ اسے پتا چل گیا کہ ان سے بنا کے رکھو. ایٹم بم صرف نہیں، یہ تو حوصلے سے اپنی جنگ لڑتے ہیں. تو جب کرج سے آپ جنگ لڑتے ہیں نا، ہاتھی اور شیر میں کیا فرق ہے؟ ایک ہاتھی 100 شیروں کو مار سکتا ہے لیکن پنگا نہیں لیتا. ایک شیر 100 ہاتھیوں کے جھنڈ میں حملہ کر دیتا ہے.
बेसिकली उसमें वो करेज है, तभी वो जंगल पे रूल करता है। बिल्कुल तो सही है। आपके फील्ड मार्शल साहब और आपकी अफवाज के पास वो करेज मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह। अतर काज़मी साहब, क्या लगता है जी कि ईद के बाद अब ये कह रहे हैं सुहेल आफरीदी साहब भी कोई अपनी जो पहले नाम तो रखा था उन्होंने इमरान खान रिहाई फोर्स, अब नाम को तब्दील कर लिया उन्होंने। कहते हैं जी कि बहुत से लोगों को एतराज़ था, जुनैद अकबर साहब कहते हैं तो नाम तब्दील कर लिया लेकिन काम ऑपरेशंस वही हैं, फंक्शंस वही हैं, तो वो कोई फोर्स बनेगी, और फोर्स बनेगी तो बाकी एहतजाज होगा या नहीं? देखिए अभी तक तो टू बी ऑनेस्ट आप कुछ नहीं कह सकते। अब जो ट्रैक रिकॉर्ड आप देख रहे हैं, कोई उस तरह की बड़ी तहरीक तो हमें नज़र नहीं आई, और रमज़ान के दौरान भी ऐलानात वगैरह तो होते रहे लेकिन हमने कुछ इस तरह नहीं देखा। मुझे ये लगता है कि अगर कोई तहरीक बनेगी तो वो अप्रैल के एंड तक जाके पता चलेगा। सही है। इसलिए कि ईद के बाद कुछ दिन तक आप तो ये उम्मीद नहीं कर सकते कि अचानक कोई एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो अभी तक बहुत ज़्यादा सपोर्ट होने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई बड़ी तहरीक नहीं चला सकी। लेकिन एक जो ये कन्फ्यूजन है ना कि तहरीक इंसाफ वाले आएंगे, 5-10 लाख बंदा लेके आएंगे और यहाँ पे हुकूमत तब्दील हो जाएगी, तहरीक का ये मकसद नहीं होता। सियासी तहरीक का मकसद ये होता है कि हुकूमत वक्त के ऊपर दबाव डाला जाए जी, फिर उनसे बातचीत की जाए और उनसे अपने मकसद की 1-2 चीजें बनवा। बेसिकली अब स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर आकर नेगोशिएशन टेबल पर बैठ जाए। एग्जैक्टली, आप उनसे इलेक्शन अर्ली ले वो तो लें, मना तो किया हुआ खान साहब ने कि कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। तो वो मेरे ख्याल में अभी वो स्टेज ही नहीं आई कि जहां पे हुकूमत पे उतना दबाव आए। क्यों और हुकूमत? इसी वजह से खान साहब कहते हैं कि इस वक्त तो बात करने का फायदा तो हुकूमत से पूछते हैं जी। नहीं। ये तो वैसे ही दबाव नहीं लेते। ये देखिए ट्रम्प का मैसेज आ रहा है बीच में, अब मैं क्या बात करूं? यार मैं अपने सोशल मीडिया ग्रुप डेरा गाजी खान का उसको देख रहा सर, था। वो डेरा गाजी अच्छा। खान ट्रम्प आना चाह रहा है। अच्छा ये बताएं कि लगता है आपके पास पहले ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜਣਾ ਨਾ इतने माशाल्लाह ज़हीन हो, पहले उस शफी जान दी बाजार ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਓਗੇ ਦੋनों मिलके। नहीं लगता आपको जी कि दबाव है आपके लोगों के ऊपर, हुकूमत के ऊपर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उनके एहतजाज का? लेकिन देखिए बात ये होती है, ज़फ़र रहमान साहब लोग कहते हैं कि मुल्क चल नहीं रहा, कहते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आई, बिजनेसमैन पैसा पाकिस्तान के अंदर नहीं लगा रहा। ये मौक़िफ़ है अपोजिशन का। और पीटीआई कहती है जी कि हमारे साथ ही अगर आप यानी वाइट फ्लैग करेंगे तो मुल्क में सरमायाकारी भी होगी, मुल्क तरक्की भी करेगा। अगर हमारे साथ आपने रेड फ्लैग रखना है तो फिर जो है वो यानी डेंजर जोन में आप भी रहेंगे और मुल्क तरक्की नहीं कर पाएगा। जी हसन साहब बहुत शुक्रिया, आप ख़ुद सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपके गोशगुजार करूं। पहली बात तो ये है कि तहरीक इंसाफ तो फिर एक बड़ी सियासी जमात है, एक सूबे में हुकूमत है, 90 MPAs हैं, मरकज़ में 80 के करीब MNAs हैं, पंजाब में 150 के करीब MPAs हैं। ये तो इनके पास लीडरशिप की इतनी कमी है। अदरवाइज़ तो जब इनके पास 1400 या 1500 बंदा रह गया था डी चौक पर, आपको याद होगा तो, तब भी इन्होंने काफ़ी कुछ नेगोशिएट कर लिया था हुकूमत के साथ और हुकूमत बैकफुट पर चली गई थी। और चाहिए कि आपके पास 1000 बंदा तो पार्लियामेंट में बैठा हुआ है, सेनेट वगैरह सब मिला लें, तो हालांकि 17 सीटों पे यहाँ पे लोग हुकूमत बना लेते। नहीं देखिए ये एक नैरेटिव उन्होंने बनाया अपने, ये एक नैरेटिव बना। मैं इस नैरेटिव पे आपके प्रोग्राम में भी कई दफ़ा कह चुका हूँ और आइंदा भी इसे प्रोग्राम कर लेंगे, लेकिन गुजारिश सिर्फ ये है देखिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल अतर काज़मी साहब बैठे हुए हैं। जी जी नहीं इसमें कोई शक नहीं ये है। तो देखिए ना, किसी ट्रिब्यूनल से साबित होगा तो तभी वो आप उसको मान सकते हैं। मैं ऐसी बात कर रहा हूँ कि कुछ मैं इसमें भी वैसे अगर आप आप चूड़ी मार रहे हैं। नहीं मैं इसमें भी आपको बताता हूँ, इसमें भी बताता हूँ। इतनी पहली दफा मैंने इतनी करीब से एक मिनिस्टर देखा है। नहीं आपने मिनिस्टर बनते भी देखा है, इस मिनिस्टर को करीब से भी देखा है, मिनिस्टर बनते भी देखा है। अच्छा गुजारिश ये है कि तहरीक इंसाफ के पास बहुत मौके थे, ख़ास तौर पे आप तो यानी इस्लामाबाद रहते हैं, यानी हमारा तो ये एक शहर है ना, हम अजनबियों की तरह चले जाते हैं, आपकी तो मट्टी है ये जी। 26 नवंबर को बहुत कुछ गेन किया जा सकता था जी, और बार बार ऐसे मौके आए हैं। बानी तहरीक इंसाफ को किससे खतरा नहीं, उन्हें अपनी ज़ात से खुद खतरा है, उनकी ज़बान उनके लिए खतरा बबाले जान है। अगर तो वो बेचारे अंदर है जी, वो तो जेल के अंदर है, अब तो सब मुलाकातें बंद हैं, मुलाकात कब तक खुलेगी? वो सारी कसर जिब्रान इलियास पूरी कर देता है, वो बेशक जेल के अंदर हो, अब तो वो भी खामोश है। चले अच्छी बात है मैं समझता हूँ, लेकिन आपको मैं बता दूं कि उनकी बहन 1 महीने के तात्तुल के बाद मिली थी जी। अगर कोई उन्हें सही मशवरा देने वाला होता तो कहता कि जी वेलबींग जानने गई है बहन, वेलबींग आकर बाहर बताए। तब बहन ने ना आंख की बात की ना कोई बात की, बाहर आके ऐसा मुताज़ा ट्वीट कर दिया कि जो फैमिली की मुलाकात बाहर हो रही थी वो भी रुक गई। तो अर्ज़ ये है कि मैं समझता हूँ कि अगर ये चीज़ें उन्होंने ठीक करनी है तो तहरीक इंसाफ को बिहेव करना पड़ेगा, और ज़ाहिर बिहेव आप अपने इदारों के क्या साथ। सीपीएम कर सकते हैं जी? पीटीआई देखिए सीपीएम हसन साहब, आप अरसे दराज से सियासत को कवर कर रहे हैं, आप अदालती मामलात को भी समझते हैं। पाकिस्तान की जो सियासत है ना, वो 2-3 चीज़ों के आगे पीछे घूमती है। आपकी पार्लियामेंट है, उसमें भी कुछ मखसूस लोग हैं, फिर आपकी अदालत है, फिर आपका जो इस्टेब्लिशमेंट का भी असर और रसूख है। जो सीपीएम है
وہ ایک طرف سے نہیں ہوں گے. تحریک انصاف کو بھی کرنے پڑیں گے, آپ کی حکومت کو بھی کرنے پڑیں گے, جو دیگر کوارٹرز ہیں وہاں سے بھی کرنے پڑیں گے. اور ایک تو سی پی ایم, مجھے یہ لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں غلط اس کو جج کروں, میں نے ہوتے ہوئے دیکھے جو موزز چیف جسٹس صاحب نے سلمان صفدر صاحب کو بھیجا, میرے خیال میں وہ ایک طرح سے سی بی ایم ہی تھا. دیکھیں نا, موزز عدالت آپ اس طرح سموٹو نہیں لیتی, لیکن آلموسٹ چیف جسٹس صاحب نے تقریباً سموٹو لے لیا تھا, حالانکہ وہ اختیار نہیں تھا. یہ سموٹو وہ لے کے اپنی جو ان کی اتھارٹی تھی اس کو انہوں نے بیسکلی اسٹریچ کیا, بالکل اسٹریچ کر کے انہوں نے ان کو فرینڈ آف دا کورٹ نامینیٹ کیا. اور امائکس کیورے بیسکلی جو عدالتی زبان کے اندر امائکس کیورے ان کو اپوائنٹ کر کے ان کو بھجوایا, جا کے چیک کر کے آئے, مل کر آ کر انہوں نے بات کی. تو پھر وہاں سے آگے یہ چیز کیپٹلائز کیوں نہیں ہو سکی؟ دیکھیں پھر اس میں بہت ساری جسے آپ کہتے ہیں نا بدگمانیاں ہیں. علیمہ خانہ میں وجہ ہے اس کی؟ نہیں دیکھیں, یہ تو مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ کون سی ایک پرسنالٹی ہے, لیکن جب آپ کو انگیج کرنا ہوگا نا, جب سی بی ایمز ہوں گے نا, جب میاں صاحب کے ساتھ سی بی ایم ہو رہے تھے تو میاں صاحب فوکل پرسن تھے. یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ کسی تیسرے بندے کے ساتھ, محمد زبیر صاحب کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ, وہ کوئی رابطہ تو ہو سکتا ہے لیکن وہاں پہ کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا. اور اس وقت بھی جو اسٹیبلشمنٹ تھی, حکومت تھی, وہ میاں صاحب کے ساتھ رابطے میں تھی, یہاں سے شخصیات جاتی تھیں. تو ابھی بھی جو کچھ بھی ہوگا نا وہ خان صاحب کے جیل سیل کے ذریعے ہو. اچھا, خان صاحب ان کو ڈیل کرتے نہیں, کہتے ڈٹ کے کھڑا کپتان, وہ تو ڈیل نہیں کرے گا. دیکھیں اگر وہ ڈیل نہیں کرے گا تو پھر آپ کو پتہ ہے انہوں نے ذرا جو بھی صورتحال ہے ان کو جو سزائیں ملی ہیں وہ عدالتوں سے ملی ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر وہ لچک دکھائیں, گفت و شنید بہتر کریں, تو یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ان کی فیملی کی ملاقاتیں بحال ہو جائیں, باقی چیزیں ہوں. باقی اور اپیلز کے اندر جو پروسیکیوشن ہے وہ اپنا جو ویو ہے وہ تھوڑا لینینٹ کر لے, ایسا بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں یہ چیزیں ہاتھ ہولا کر لے. دیکھیں یہ حسن ایوب صاحب بہت بات کی چیزیں ہیں. اچھا, بانی تحریک انصاف سیاست اس نہج پر لے گئے ہیں کہ ہر بندے کو نظر آتا ہے کہ وہ بھٹو صاحب کے لیے تھا نا کہ قبر دو ہے بندے قبر ایک ہے بندے دو ہیں. تو بانی تحریک انصاف نے سیاست میں تلخی تھی, پھر اختلاف پیدا ہوا, تو یہاں پر ایک قبر میں تو آپ بتا رہے ہیں بانی, اور دوسرا کون ہے؟ نہیں پی ایم ایل این ہے نا, یہ تاثر دیتے ہیں کہ پی ایم ایل این. اب اس پہ پی ایم ایل کون ہے؟ شہباز صاحب کی بات کریں, نواز نہیں, ہم تو سارے ہیں نا. دیکھیں پی ایم ایل مطلب بانی تحریک انصاف تو کہا کرتے تھے جب حکومت انہوں نے چھوڑی کہ اگر میں دوبارہ وزیر اعظم بنا تو میں بنگلہ دیش ماڈل ریپیٹ کروں گا. یعنی وہ کوئی اپنے ماضی سے سیکھے نہیں تھے کہ میں نے رانا ثناءاللہ کو غلط اندر کیا, شہباز صاحب کو غلط اندر کیا, میاں نواز شریف کو غلط اندر کیا, اذیت دینے کے لیے بیٹی کو غلط اندر کیا, اور ساری چیزیں. یعنی اس پہ میں گھنٹوں بول سکتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کو جو بیماری تھی پلیٹلیٹس والی, ساری باتیں جو کرتے ہیں, جو شمسی صاحب تھے یا ڈاکٹر فیصل سلطان تھے, صرف اس وجہ سے میاں صاحب کو تھوڑی انہوں نے باہر بھیجنے کی ریکمنڈیشن دی تھی کہ ان کے پلیٹلیٹس کم ہو گئے تھے. بیسکلی ریکمنڈیشن یہ تھی کہ جب فیصل سلطان نے رپورٹیں پڑھی کہ میاں نواز شریف کو دل کی ایسی پیچیدہ بیماری ہے جس کا علاج ہی دنیا میں کافی کمپلیکیٹڈ ان کے ہارٹ کا ہے پرابلم ہے. ان کا ہارٹ کا اصل آسان الفاظ میں کرنٹ جو ہے وہ چلا جاتا ہے, تو اس کا علاج پوری دنیا میں 2 یا 3 ڈاکٹرز کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا اس کا فیصلہ میں علاج ہی نہیں ہے, اللہ نہ کرے یہ اس طرف چلا گیا. اس کے لیے تو ویسے ایک پیس میکر ڈلتا ہے, لیکن یہ پیس میکر والا معاملہ نہیں, اس سے بھی کمپلیکیٹڈ چیز ہے, اس سے بھی کمپلیکیٹڈ ہے. آپ کا کون لیڈر ہے جی؟ مین لیڈر تو نواز شریف صاحب ہیں, لیکن آپ شہباز صاحب کے ساتھ زیادہ قریب ہیں. اب آپ کو دونوں میں سے کسی کو چوز کرنا ہو تو آپ کا فیوریٹ کس کو بنائیں گے, نواز شریف صاحب کو یا شہباز شریف صاحب کو؟ اگر ایسی نوبت آئے گی تو مجھے میاں شہباز شریف صاحب حکم دیں گے کہ آپ نے میاں نواز شریف, انہوں نے حکم دیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے چوز کرو, اور نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں مجھے چوز کرو. ایسی سچویشن میں ظفر رحمان کی چوائس کون ہوگا؟ دیکھیں میری چوائس, دیکھیں جس کا لیڈر جو ہے نواز شریف ہے, وہ شہباز شریف کا لیڈر بھی نواز شریف ہے. شہباز صاحب میرے بہت اچھے دوست ہیں, ان کی مہربانی, بڑے آدمی ہیں, وہ کہتے ہیں میرے بات مات دوست ہیں, بھائی ہیں, لیکن لیڈر نواز شریف ہے. اور نواز شریف کے اوپر نہ کوئی سمجھوتا ہے نہ کوئی بات چیت ہے. آپ کو چوز کرنا پڑے دونوں میں سے تو کس کو چوز کریں؟ نہیں لیکن ان کو اگر چوز کرنا پڑے, عمران خان صاحب نہیں, ابھی میں نواز شریف اور شہباز شریف کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں who you like more as a politician? ایز اے پولیٹیشین میرے خیال میں جو بڑے میاں صاحب ہیں وہ ان میں آپ کو ایک سیاستدان والی چیزیں تھوڑی سی زیادہ نظر آتی ہیں. شہباز شریف صاحب انتہائی قابل احترام ہیں, لیکن میاں صاحب کی سوچ مجھے تھوڑی زیادہ انڈیپینڈنٹ لگتی ہے. ٹھیک ہے, میاں صاحب سٹانس بھی لیتے ہیں, میاں صاحب جو معاملہ صحیح سمجھتے ہیں اس کے اوپر وہ کھڑے بھی ہوتے ہیں, اور بہت ساری ایسی چیزیں. اور ماضی کے اندر جو میاں صاحب کے مختلف جگہوں پہ اختلافات رہے, اس کی بھی ایک یہ وجہ ہے کہ میاں صاحب کے جو پرنسپلز تھے یا جو بھی ان کے ذہن میں تھا وہ ڈکٹیشن نہیں لی نا جنہوں نے, ڈکٹیشن نہیں لی. اینڈ آف دا ڈے دیکھیں اگر ووٹ میاں کاسٹ بھی پے کی انہوں نے, کاسٹ پے کی, ووٹ اگر میاں صاحب کو پڑ رہا ہے نا تو پھر فیصلہ کرنے کا اختیار بھی میاں صاحب کے پاس. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, تو میاں صاحب کے پاس ہونا. اس وجہ سے مجھے میاں, میں سمجھتا ہوں کہ بڑے میاں صاحب, لیکن شہباز شریف صاحب بھی قابل احترام ہے. پر آپ چوز بٹوین ٹو. ہاں جی, آپ کے سے بڑی اہم خبر, حسن ایوب صاحب یقین کریں کتابوں میں تو ہم نے پڑھا ہے نا کہ محمد بن قاسم اتنی زیادہ جو ہے کمپلائنس کر رہا تھا کہ اس کو حکم آیا کہ بھی واپس آؤ, تو جس حال میں بھی وہ تھا اسی سے واپس ہو گیا. ہم نے یہ دیکھا کہ خالد بن ولید کو پیغام ملا کہ امیر وقت کا حکم ہے کہ یو آر نو مور چیف, وہ جنگ کے دوران ہی پیچھے ہو گئے.
میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جس وقت فیلڈ مارشل آرمی چیف کی تعیناتی تھی، اس وقت تو آرمی چیف کی تعیناتی تھی، میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ جا رہے تھے اپنا چیک اپ کرانے کے لیے، اور ظاہر ہے جو ڈسکشنز وغیرہ ہوئیں اور جس طرح کے حالات بن گئے تھے، آپ کو پتہ ہے ڈوزر نہیں آ رہے تھے، باقی چیزیں آتے ہیں، میاں نواز شریف صاحب نے ایک پیغام دیا شہباز صاحب کو کہ اس طریقے سے آپ نے چیزوں کو کرنا ہے، کیونکہ تجربہ کورونا ہو جائے بس ٹھیک ہے نہیں کہ رولز آف بزنس میں ان کی گرفت زیادہ تھی. جی میاں صاحب اتنا جانتے تھے رولز آف بزنس کو کہ اگر پی ایم کے پاس سمری نہ بھی آئے، ڈوزر نہ بھی آئے، تو پی ایم کا اپنی ڈسکریشن ہے، جی وہ کر سکتے ہیں. تو مقصد کہنے کا یہ، اور اس کے بعد میاں صاحب، میں لندن میں تھا، میاں صاحب نے فون بند کر دیا، اور میاں صاحب اتنے اطمینان میں تھے کہ جو میں نے کہہ دیا ایسا ہی ہوگا. اب بھی ایسی صورتحال ہے. شہباز شریف جیسے بھائی تو نصیب سے ملتے ہیں. یہ شہباز شریف ہی تھا، عمران خان کے پاس کیا نہیں ہے، یا بھٹو کے پاس کیا نہیں تھا، شہباز شریف نہیں تھا ان کے پاس. میاں نواز شریف کے پاس وفادار بھائی تھا. 2001 میں لیکن چوائس پھر بھی نواز شریف ہے آپ کی. نہیں وہ دیکھیں امیر ایک ہوتا ہے، امیر کی اطاعت فرض ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ امیر کی اطاعت فرض ہے، غیر شرعی کام کے if I have to choose between these two so I'll go for نواز شریف. میں نے ویسے مروا دیا نواز شریف صاحب کلیئرٹی کے ساتھ، کلیئرٹی کے ساتھ نواز شریف. ووٹ آج بھی نواز شریف صاحب نہیں ووٹ کے سے ہٹ کر مطلب وہ اپنی جو کون سی پرسنالٹی زیادہ پسند ہے آپ کو، تو وہ نواز شریف صاحب. نہیں جس طرح سے سوال لینا شروع کر دیتے ہیں میں کہ ویسے ہی مروا دے سانو نا. کیا ایک ماں دو بیٹوں میں سے چوز کر سکتی ہے؟ جی کر سکتی حسن ہے. نیوز صاحب تسی میں اپنے بیٹے اور بیٹی میں سے چوز کرتا ہوں. میں کہتا ہوں میری بیٹی مجھے اچھی لگتی ہے اور بیٹی کو بھی میں اچھا لگتا ہوں، اور جو بیٹا ہے وہ کہتا ہے میں دونوں کا ہوں، لیکن اس کو بھی مجھے پتا ہے کہ ماں زیادہ اچھی لگتی ہے، تو وہ تو صاحب محسوس. لیکن ہم سے اس طرح کے ہم سے اس طرح کے سوال نہ کریں گے، ہم ٹائٹ روپ پہ آ جائیں. بڑی کابینہ ہے تو میں تو کہتا ہوں مائی فیوریٹ منسٹر از حذیفہ رحمان. آپ کی مہربانی ہے. اگر میں کیونکہ آپ کا اس لیے کہ کابینہ میں کوئی اور آپ کا دوست اس لیول پہ تو نہیں ہے نا جو ہمارے ساتھ تعلق اس دور کا ہے. لیکن میں نے وہ یاد ہے، میں بڑا آپ کو انٹرسٹنگ واقعہ سناتا ہوں. ایک پروگرام میں عامر ڈوگر صاحب موجود تھے، تو میں نے ویسے مطلب جنرلی کوئی مطلب ارادی طور پہ شرط نہیں تھی، میں نے ویسے ہی 2-3 موقعوں پر نا وہ تعریف کی عامر ڈوگر صاحب کی. تو میں نے دیکھا کہ ان کے چہرے کا رنگ جو ہے نا وہ بدل رہا ہے. جب بھی میں ان کی تعریف کروں تو وہ اس طرح ہو جیسے کہ بہت بڑی جو ہے نا ان کے اوپر میں حملہ آور ہو گیا ہوں. بعد میں جب پروگرام ختم ہوا تو انہوں نے کہا آج آپ نے اچھی نہیں کی میرے ساتھ. میں نے کہا جی کیا نہیں کیا؟ کہتے ہیں آپ جو تعریفیں کر رہے تھے تو وہی جماعت جماعتیں عہدے آتے جاتے رہتے ہیں. یہ بتائیں آپ کو خواب اور گھومر زیادہ پسند ہے چودھری غلام پسند ہے؟ دیکھیں جی میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارا شو ہے، اگر اس شو میں جو چیزیں ہم کاٹ دیتے ہیں جی، جو میری اور چودھری صاحب کی نوک جھونک ہوتی ہے، اگر وہ نوک جھونک جو ہے اگر وہی ایز اٹ از آن ایئر ہو جائے تو آپ یقین کریں کہ پاکستان کا کوئی پروگرام ہمارے پروگرام کے نزدیک بھی نہیں آ سکتا. اچھا ماشاءاللہ. کوئی پروگرام اس پروگرام کے نزدیک نہیں آ سکتا جو ہماری ہر روز ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے. لیکن ایڈیٹوریلی کچھ ریسٹرکشنز ہیں کہ آپ ان کو ٹھیک کر لیتے چلیں بلا وجہ کی نہ ہو. نہیں، جب ہم ان چیزوں کو مثال کے طور پر چودھری صاحب آپ کو معلوم ہے کہ وہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں، وہ کیمرہ سامنے ہوتا ہے اور چودھری صاحب کا منہ جو ہے نا وہ اس طرح ہوتا ہے، کہتے ہیں میں اب نہیں کر رہا پروگرام، محنت کر کے بنانا پڑتا ہے. پھر چودھری صاحب کو چودھری صاحب چلے جی بڑے ہیں چھوٹا ہے چودھری صاحب آپ بڑے ہیں، پھر کال کر کے آپ کو خواب پسند ہے چودھری صاحب پسند ہے، ایک چوز کرنا ہے. جڑے امتحان مجھے تو چودھری غلام حسین صاحب شروع میں بڑا غصہ ہوتا تھا، لیکن اب میں انجوائے کرتا ہوں، مجھے بڑے پسند ہے. نہیں ایک بتائیں دونوں میں سے ایک. چودھری غلام حسین صاحب دیکھیں میرا خاور گھومن صاحب سے میرا تعلق جو ہے نا وہ کافی پرانا تعلق ہے. میں بیسیکلی ان ساتھ جو میرا قربت ہوئی ہے وہ ارشد شریف صاحب کی وجہ سے، اور میرا بہت زیادہ قریبی تعلق تھا مرحوم ارشد شریف صاحب ان کے ساتھ. اور آج عید کا دن ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کرور جنت فرمائے، اس کے بچوں کو جو ہے وہ دنیا میں کامیابی عطا فرمائے. اس کی والدہ صاحبہ جو ہے وہ انتقال کر گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی آئندہ کی منازل آسان فرمائے. بڑا دل کا بادشاہ آدمی، بڑے 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 دل والا آدمی، دسترخوان کا کھلا اور دلیر آدمی. ارشد شریف میں لوگوں میرا اور ان کا ہمیشہ نظریاتی اختلاف رہا، ہمیشہ. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم کبھی بھی ایک جو ہے نا وہ نظریے کے اوپر اکٹھے ہوئے ہوں، لیکن ہم دونوں نے ایک دوسرے کی بڑی ایک دوسرے کا ساتھ بھی دیا، عزت بھی دی. میں آپ کو بڑا انٹرسٹنگ واقعہ سناتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ صدیق جان صاحب کی اور ارشد شریف صاحب کی لڑائی ہو گئی تھی گوادر میں. آپ ساتھ تھے؟ نہیں میں نہیں تھا جی، میں اس ٹائم تھا میکسیکو کے اندر. ٹھیک، میں میکسیکو میں تھا اور مجھے پتہ لگا جناب بیٹھ کے لڑائیاں کرواتے ہیں نا، یا واشنگٹن میں یا میکسیکو سٹی. اچھا وہاں پر جناب پتہ لگا تو میں فون کروں تو نہ اٹھا رہے فون. خیر پتہ لگا بعد مجھے جب فون پہ بات ہوئی تو میں نے کہا اچھا کیا جو کیا کر دیا. ان کی صلح کرانے کے لیے ایفرٹ کیجیے عاصم سلیم باجوہ صاحب نے، ارشد ریفیوز کر گیا. یہ اللہ تعالیٰ اس کو عزت دے. دیکھیں دنیا سے چلا گیا لیکن مجھ کی بات میرے دل پہ لکھی ہوئی ہے.
अरशद शरीफ ने इनकार कर आसिफ दिया। सलीम बाजवा वाज DGIS पे नो नो, ही वाज बेसिकली प्राइम मिनिस्टर की चेयरमैन कैबिनेट में थे। एडवाइजर थे। हाँ जी, CPAC के भी कैबिनेट मेंबर थे। CPAC के अच्छा, उसके अलावा जी हमाद अजहर साहब ने, उन्होंने कोशिश की, उन्होंने बार बार कहा और ही रिफ्यूज। मैंने अरशद के पास गया, मैंने कहा जी मैं क्या आया हूँ, कमिटमेंट कर रहा हूँ कि आपकी सुलह आप करेंगे। अच्छा, और ही सेड ओके। इस तरीके से अरशद शरीफ का जो है वो मज़ेदार सनात आदमी है। इस तरह नहीं थे दोस्तों, वो भाई था। और यकीन करें कि मैं बहुत कम जिंदगी में रोया हूँ, तो अरशद शरीफ की जो शहादत पर मेरी आंखों से आंसू निकले और बड़ा मैं रोया हूँ उस पर। मैं वालिद साहब के इंतकाल पर रोया हूँ, या एक दो मौके हो रहे हैं उस पर रोया हूँ, तो आंखों से मेरे आंसू नहीं निकलते, बड़ा मजबूत हूँ इस लिहाज से। लेकिन मुझे बड़ी तकलीफ हुई थी। दस्तरखान का इतना खुला आदमी कि मैंने, यानी अगर मैं ऑफिस में हूँ तो खाना मैंने उसके साथ खाना है, चाहे दोपहर का चाहे रात का। अच्छा, हाँ, वो ऑफिस के अंदर बुलाता, हर चीज़ें मंगवाता, और एक अकेले की नहीं, हमेशा उसके पास दोस्तों का मजमा लगा रहता था। तो वो आपकी है मुलाकात अरशद शरीफ साहब जी बहुत ज़्यादा। अतर काज़िम साहब आपकी जी मेरी अरशद साहब से मुलाकात है। कोई याद उस भाई की, कोई याद मुझे भी? देखिए अरशद साहब की जो है ना बहुत सारी, एक चीज़ जो मैंने अरशद साहब की नोट की मुख्तलिफ जगहों पे, जब मेरी उनसे जो पहली इंटरेक्शन हुई वो PM हाउस में हुई। अच्छा जी। और वो भी उस वक्त हुई जब साइफर आ चुका था। अच्छा जी। और एक दिन बहुत लेट हुई। उससे पहले मेरा उनसे टेलीफोन पे रब्ता था। वो इसलिए था कि मैंने एक स्टोरी की थी BBC में जब मैं था, तो उन्होंने उसके ऊपर प्रोग्राम्स वगैरह किए, तो उन्होंने मुझे मैसेज वगैरह किया, तो उसके बाद मेरा उनसे फिर रब्ता था। लेकिन जो मेरी बिलमुशाफा मुलाकात हुई, तो वहाँ पे मुलाकात हुई, एक चीज़ मैंने उनके अंदर नोट की कि बड़े हम्बल थे। हम साफ़ी होते हैं ना, जब किसी जगह पे भी जाते हैं तो आपकी कोशिश होती है कि फ़ौरन पहले जाके आगे बैठ जाएं ताकि क्वेश्चन वगैरह कर सकें। तो PM इमरान खान साहब ने साइफर दिखाने के लिए बुलाया हुआ था, तो वहाँ पे काफ़ी जर्नलिस्ट, कुछ 7-8 जर्नलिस्ट आए हुए थे, तो उसमें मुझे भी बुलाया गया। और वो पहली दफ़ा थी, आपको पता है PTI के दौर में कभी मैं PM हाउस नहीं गया। सही। कभी मैं जो है, वो PTI का दोस्त था ना जी, प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया था आपको? हाँ बिल्कुल, वो पहली दफ़ा गया। ओके। और उस वक्त भी जब साइफर आ चुका था, और जब हुकूमत जा रही थी, जब रजीम चेंज ऑपरेशन हुज़ैफा साहब बैठे हुए कंट्रोल कर रहे थे, वो साइफर आ चुका था, तो उस वक्त मैं गया। उधर देखा कि ਜਿਹੜੇ ਅਸਰ ਲਾਂਚਰ ਸੀ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪਏ ਸਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। अच्छा, उस रजीम चेंज में सारी खबरें मैंने दी, और PTI की फेवर की खबरें थी। बता दिया डिफेक्शन है ये इनका, मैंने उनको बता दिया कि सिंध हाउस में लोग रखे हुए हैं, ठीक है, फिर भी मेरा साथ नहीं मानते। नहीं, रावी आगाज ही वहीं से हुआ है, वैसे पुराना है लेकिन हिट रावी को वहां से मिला, ट्विटर पे एक्टिव हो गया था। अच्छा, आप बात कर रहे थे। तो वो वहाँ पे जब खान साहब से मीटिंग होने लगी, तो सारे लोग जा रहे थे, कमरे के अंदर जा रहे थे, तो मैं खुद थोड़ा सा जो ना इस मामले में थोड़ा सा शाय हूँ, तो मैं बिल्कुल आखिर में मैंने कहा मैं आराम से अंदर जाऊँगा, कोई मसला नहीं। तो मैं जब अंदर गया और एक कुर्सी खाली पड़ी थी, तो मैं, खान साहब उधर सामने बैठे हुए थे, इधर बिल्कुल सामने जो है ना जो कुर्सियाँ थी उसमें असद उमर साहब बैठे हुए थे, और भी कुछ लोग बैठे हुए थे, तो एक कुर्सी खाली थी, तो उसमें मैं आके बैठ गया, तो बाकी सारे लोग बैठ चुके थे। तो पीछे मैंने देखा तो अरशद साहब खड़े हुए थे, वो अभी आ रहे थे अंदर, तो मैं अपना खड़ा हो गया, मैंने कहा अरशद भाई आप इधर आ जाएं, ऑब्वियसली बीइंग सीनियर। तो खान साहब ने कहा नहीं अरशद मेरे पास बैठेगा, और खान साहब ने कुर्सी लगवाई और अरशद शरीफ की अपने साथ कुर्सी लगाई, और खान साहब ने अरशद शरीफ के इधर उनके थाई के ऊपर हाथ रखा और कहा कि इसने तो आजकल कफन बांधा है। ये PM हाउस में बस मैं तो खैर पुरानी जाते हैं, बड़ा हमारी आपस में होती थी, इख्तलाफ होता था, लड़ाइयाँ भी बड़ी हुई, गर्मा गर्मी होती थी अरशद शरीफ साहब से, लेकिन बहरहाल ये अपनी जगह बातें हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पर इत्मीनान है मुझे कि अरशद शरीफ की जो प्रोटेक्टेड बेल के लिए जो हाई कोर्ट से रजू किया था, अरशद वाज ज़री बात है लेफ्ट राइट हो गए थे, तो आई वाज एप्लीकेंट उनकी इन हिज एब्सेंस, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो रात को खुली थी, जी जो रात को खुली थी कोर्ट, तो आई वाज द एप्लीकेंट, वो मेरी एप्लीकेशन थी। तो अब लोग कई आजकल बड़े अरशद शरीफ के स्टूडेंट बनने की कोशिश करते हैं, कोई दावेदार आ जाते हैं, लेकिन अब तो खैर टाइम भी पुराना हो गया ना, उस टाइम ये बात करनी वाली बनती भी नहीं थी, कोई एहसान नहीं था, ये मेरा फ़र्ज़ था, वो बड़ा भाई था मेरा, मेरी गमी शादी के अंदर वो मौजूद रहा, मेरी दादी का इंतकाल हुआ तो वहाँ बैठा रहा सुबह से लेकर शाम तक, तो हमारा एक ताल्लुक था। बिल्कुल। उसके अलावा जो सो मोटो उसकी शहादत के बाद, उस सो मोटो के लिए भी मैंने बड़ी कोशिश की जी, उस सो मोटो के लिए मैं चीफ साहब से भी रिक्वेस्ट की, मैंने जो DG थे ह्यूमन राइट्स सेल आरिफ साहब, उनको भी रिक्वेस्ट करता रहा, और फिर उसी वजह से वो रिलेक्टेंट थे, उमरता बंदियाल साहब, वो कह रहे थे कि ये सो मोटो अगर मैं ले भी लूँगा तो हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं है कीनिया, तो उसका आगे से रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करेगी, सिर्फ ये सो मोटो दिखावे का होगा, तो हम नहीं लेना चाहते। लेकिन मैंने कहा आप लें, बाकी अल्लाह ताला रास्ता निकाल लेगा, लेकिन रास्ता नहीं निकल सका जी।
بہرحال جی موضوع تبدیل کرتے ہیں، آپ کا وقت بھی کافی قیمتی ہے، تو کیا پیغام دیں گے حذیفہ رحمان صاحب پاکستانیوں کو اس عید کے موقع پر؟ حسن ایوب صاحب میں تو یہی پیغام دوں گا کہ آپ نے ارشد شریف صاحب کا بھی ذکر کیا، اللہ تعالیٰ دوبارہ میں کہتا ہوں کہ غریق رحمت کرے. آج ان کے بچے اپنے باپ کے بغیر، ظاہر ایک تکلیف ماشاءاللہ جوان ہو گئے سارے بچے، میں نے دیکھا وہ اونچے اونچے قد ہیں، ارشد سب سے بھی اونچے قد ہیں ان کے، لیکن عید گزار ہیں، باپ کی کمی محسوس جی ہوتی ہے. ظاہری اللہ بات ہے. تعالیٰ ایسی آزمائش کسی خاندان پہ بھی نہ لائے. لیکن میں پیغام ضرور دوں گا کہ آج ہماری سیاست ہو، صحافت ہو، وکالت ہو. وکالت کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری لاہور ہائی کورٹ میں جو ہوا آپ نے دیکھا. جی سیاست میں جو ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے، جی، اور صحافت میں بھی آپ دیکھ ہی رہے ہیں جو عدم برداشت، بدتمیزی پیدا ہو چکی ہے. میرے خیال سے ہم سب لوگوں کو 2-3 قدم پیچھے ہٹنا چاہیے، اور جو ہماری ایک وزاداری، رواداری تھی، چاہے وہ سیاست میں تھی، چاہے صحافت میں تھی، چاہے وکالت میں تھی، اس کو دوبارہ بحال کرنا چاہیے. جین زی کے نام کے اوپر، اویئرنیس کے نام کے اوپر جو ہم نے ایک بدتمیزی کا کلچر متعارف کرا دیا ہے. میں آپ کا گریبان پکڑ رہا ہوں، وہ اس کا گریبان پکڑ رہا ہے، اور ہم آج اقتدار میں ہیں تو ہم شاید سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ کرسی دائمی ہے. جو ہم سے پہلے تھے وہ یہی سمجھتے تھے. میرے خیال سے کرسی بڑی ٹیمپریری ہوتی ہے. ہمیں اپنی مشرقی ٹریڈیشنز کو بحال کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کے لیے اسپیس پیدا کرنی چاہیے. اطہر بھائی؟ دیکھیں آبویسلی میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کوئی بھی ایسی سیاسی جماعت ہے یا کوئی بھی ایسا کارکن ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان میں حالات بہتر ہوں. اب سوچ میں فرق ہو سکتا ہے، طریقہ کار میں فرق ہو سکتا ہے، اور بات جو حذیفہ صاحب نے کی ہے بالکل مناسب بات کی ہے. میرا نہیں خیال کہ اس سے زیادہ کسی کا اختلاف ہو سکتا ہے جتنا میرا اور آپ کا. جی، لیکن آج تک ایک عزت اور احترام کا رشتہ تعلق ہے. جی الحمدللہ. حذیفہ صاحب کے ساتھ کئی پروگراموں میں یہ میرے اوپر تنقید کرتے ہیں کہ آپ کس چیز سے میں ایگری نہیں کرتا، میں ان کے اوپر کرتا ہوں، لیکن ایک تعلق ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کی ایک میوچل رسپیکٹ رہنی چاہیے. کیونکہ ہم جو ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرتے ہیں، بنیادی کوئی ذاتی تو جنگ تو ہوتی جی ظاہری بات ہے. وہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ یہ چیز ملک کے لیے بہتر ہو. تو یہ پیغام بالکل درست ہے کہ آپ چیزوں کو اس نہج پہ نہ لے کے جائیں کہ جہاں پہ آپ کے خدا نخواستہ ذاتی تلخیاں پیدا ہو جائیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت اقدامات کر رہی ہے، میرے خیال میں اگر تلخیاں کم کرنی ہے تو اس میں حکومت کی کردار جو ہے نا، حکومت کا کردار زیادہ ہوگا. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. طاقت کے اس پہ بیٹھی ہوتی ہے، وہ سی بی ایمز کر سکتے ہیں، بہت سارے کر سکتے ہیں. اب دیکھیں نا، پروگرام سے پہلے حذیفہ صاحب مجھے کہتے ہیں اگر غلط بات کی تو پھر اتنا ہی ہے نا. نہیں کوئی بات نہیں کی، اکٹھے آئے ہیں، ایک گاڑی پہ آئے ہیں، اتنی دوستی ہے. لیکن ناظرین میں یہ بتاؤں کہ بہت اچھا تعلق ہے جی اطہر کاظمی صاحب کا اور حذیفہ رحمان صاحب کا، اور دونوں نے باتیں یہ ٹھیک کی ہیں کہ حکومت کا جو ہے وہ رول بڑا ہے، حکومت کو دل بھی بڑا کرنا چاہیے. اسی نوٹ کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا جی. انشاءاللہ کل دوبارہ نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.